بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے کلمہ طیبہ ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو گئی۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ طبرانی کی حدیث۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دو گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہوں تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دیا جائے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ یہ اس باب کی یعنی کلمہ طیبہ کا جو باب چل رہا تھا، اس کی آخری حدیث، اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سبوں کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، خاتمہ اپنے اپنے وقت پہ کامل ایمان پہ فرمائے، موجودہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے، ناحق مقدمات میں قید خانوں میں پھنسے لوگوں کو رہائی اور چھٹکارا نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی، جان کے، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔